1848 میں جب نظام سرمایہ داری مکمل طور پر جاری ساری تھا، اشتراکیت محض ایک خواب، ایک ناممکن العمل خواہش معلوم ہوتی تھی، مگر 1918 کے بعد آدھی دنیا اس نظام کے تحت چل رہی تھی۔ دنیا کی دو بڑی طاقتوں میں سے ایک یعنی روس نظام اشتراکیت کا علمبردار تھا۔ یہ الگ بات کہ اس نظام کے تحت چلنے والے معاشروں میں بھی انسانی سربلندی اور مساوات کا عظیم خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ نظام اشتراکیت بھی شخصی آزادی اور امن کا علمبردار ہونے کی بجائے معاشی اور اسلحے کی دوڑ میں سرمایہ داروں سے کسی طرح کم ثابت نہ ہوا، اور کرۂ ارض کے تمام مزدوروں میں بھائی چارے کا اصول اشتراکی قومی ریاستوں کے آپس کے تناؤ اور کشمکش میں ٹوٹ گیا۔ یہ مختصر سا تاریخی جائزہ اس لیے پیش کیا گیا کہ اس عمل کو واضح کیا جائے کہ جدید نقطۂ نظر معاشرتی تاریخ میں 3 صورتوں میں سامنے آیا ہے۔ اس سائنسی نظریے کی شکل میں یہ مختصر تاریخی جائزہ اس لیے پیش کیا گیا کہ اس عمل کو واضح کیا جائے کہ جدید نقطۂ نظر یعنی ماڈرن تھاٹ معاشرتی تاریخ میں 3 صورتوں میں سامنے آیا۔ اس سائنسی نظریے کی شکل میں جس نے جدید علم طبیعیات کی بنیاد ڈالی اور تمام مادی سائنسی علوموں کو ایک نیا زاویہ دیا۔ اس کے نتیجے میں جدید نقطۂ نظر کی 2 اور صورتیں یکے بعد دیگرے ظہور میں آئیں، جنہوں نے معاشرتی علوم اور طرز معاشرت کو نئی شکل دی۔ یعنی پہلے ایک علم طبیعیات نے سائنسی علوم کو نیا زاویہ دیا، اور اس کے بعد اس کا اثر معاشرے میں اس طرح ہوا کہ نئے معاشرتی علوم اور نئی طرز معاشرت کی بنیاد پڑ گئی، اور ایک بورژوا نقطۂ نظر جو صنعتی نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے، اور دوسرا مارکسی نقطۂ نظر جس پر نظام اشتراکیت تعمیر ہوا، یہ دونوں نقطۂ نظر پیدا ہوئے۔ بظاہر یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی ضد معلوم ہوتے ہیں، مگر موجودہ مسائل کا تنقیدی جائزہ لیا جائے تو ان دونوں نظاموں میں اختلاف سے زیادہ مماثلت نظر آتی ہے، کیونکہ ان دونوں کی اصل ایک ہے، یعنی جدید سائنسی نقطۂ نظر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دور حاضر کے مسائل کیا ہیں۔ آج کے مسائل کا تعلق کرۂ ارض کے قومی ریاستوں کے نظام یعنی نیشن اسٹیٹ سسٹم سے۔ میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ آج کے مسائل جو ہیں وہ کوئی فردن انفرادی مسائل نہیں ہیں، بلکہ سسٹمک پرابلمز ہیں، یعنی ان کا تعلق اس کی جڑیں، ان تمام مسائل کی جڑیں آج کی جو پوری دنیا کا نیشن اسٹیٹ سسٹم ہے اس میں موجود ہیں۔ آج کے عالمی نظام کا لائحہ عمل صنعتی نظام کی ترویج ہے، اور صنعتی نظام وسائل قدرت کو اشیاء صرف میں تبدیل کرنے کا ایسا لامتناہی سلسلہ ہے جس کی منطق میں نقطۂ اختتام موجود ہی نہیں ہے۔ دور حاضر کی تمام بڑی قوتیں اسی اصول کے تحت معاشی دوڑ میں مصروف ہیں، اور صنعت گری، صنعتی منڈیوں کی تلاش اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے نتیجے کے طور پر پوری دنیا کے بظاہر آزاد نظر آنے والے ترقی پذیر اور پسماندہ ملک معاشی، سیاسی اور معاشرتی غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے جا چکے ہیں۔ کمزور قومی ریاستوں کی پسماندگی بڑی قوتوں کی ترقی کا لازمی نتیجہ ہے۔ دائروں کے اس سفر کی کوئی منزل نہیں ہے۔ دنیا خواہ کتنی ہی مادی ترقی کیوں نہ کر لے، قومی ریاستوں کے موجودہ نظام میں قومی ریاستوں کو مساوی درجہ ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا۔ بڑی طاقتوں کی معاشرتی دوڑ کے نتیجے میں نوع انسانی پر اسلحہ سازی کی دوڑ کی شکل میں ایک المناک عذاب نازل ہو چکا ہے۔ آج کے صنعتی نظام کی سب سے بڑی صنعت اور سب سے عظیم کاروبار اسلحہ سازی ہے اور اس کی خرید و فروخت، اور دنیا کے وسائل کا سب سے بڑا حصہ اس پر صرف ہو رہا ہے، جبکہ دوسری طرف ہماری نام نہاد ترقی یافتہ دنیا بھوک، ننگ، بیماری اور بیکاری کے سرطان میں مبتلا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے تعمیر کردہ جہنم کی طرف اس دوڑ میں تمام بڑی طاقتیں اپنے ساتھ کمزور ریاستوں کو بھی گھسیٹ کر لے جا رہی ہیں۔ چونکہ
جنگ اسلحہ سازی کا لازمی نتیجہ ہے، اس لیے دنیا میں ایک طرف تو ہر وقت جنگ کا بازار گرم رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف ڈیولپمنٹ کے نام پر، فارن ایڈ اور ٹیکنالوجی کے نام پر کمزور ریاستوں کی انتظامیہ کو خریدا جاتا ہے، جو اپنے آقاؤں کے ذرا سے اشارے پر اپنے ہی عوام کو جنگ کی بھٹی میں جھونک دیتے ہیں۔ دنیا کے معصوم انسانوں کے خلاف ہونے والی اس مکروہ سازش میں شامل تمام ریاستوں کی انتظامیہ انتہائی رازداری سے کام لیتی ہے، اور ان کا آپس کا رازداری کا رشتہ اس قدر مضبوط ہو چکا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی حکومتوں کا ظالم قبیلہ ایک طرف اور مظلوم عوام دوسری جانب کی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ اسلحے کی اس دوڑ کا ایک منفی اثر ہر ملک میں ڈیفنس کے نام پر تیار کی جانے والی وہ فوج ہے جسے عوام کے خون پسینے کی کمائی پر صرف اس لیے پالا جاتا ہے کہ وہ خود ساختہ سرحدوں کے پار دشمن کے نام پر اپنی ہی انسانی برادری کا خون کرے۔ فوجی ٹریننگ اور مرنے مارنے کی اس تکلیف دہ بےمانی عمل کی اذیت کو کم کرنے کے لیے قوم، ملت اور مذہب کے مقدس فریضوں کی حشیش پلا کر انسانوں سے ان کے جذبات اور احساسات چھین لیے جاتے ہیں۔ یہ معصوم انسان ایسے بھیڑیوں میں بدل جاتے ہیں جن کے منہ کو جان بوجھ کر انسانی خون لگایا گیا ہو، اور کئی بار سرحد پر شکار نہ ملنے کی صورت میں وہ سرحدوں کے اندر اپنے ہی عوام کی جان و مال، عزت آبرو اور آزادی کا خون کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جنگ و جدل کے سلسلے تو اتنے ہی پرانے ہیں جتنے انسانی معاشرت کی تاریخ، اور بھوک ننگ کی ضرورت اور بیماری کی لعنتیں بھی ہمیشہ سے موجود ہیں، پھر ان کے بارے میں ہمیشہ سے بڑھ کر تشویش کیوں ہو رہی ہے؟ یہ درست ہے کہ یہ مسائل ہمیشہ سے تھے، مگر انسانی تاریخ میں پہلی بار بات ذاتی، قومی یا جغرافیائی حد تک محدود نہیں رہی۔ انسانی تاریخ میں پہلی بار دنیا ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ ہماری سیاست، معیشت، صنعت، علوم و فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان سے پیدا شدہ مسائل عالمی سطح پر پل رہے ہیں۔ پہلی بار پوری دنیا کے وسائل پر بڑی طاقتیں بالواسطہ یا براہ راست قابض ہو چکی ہیں۔ پہلی بار وہ ذرائع فطرت جو پورے کرۂ ارض کے لیے تھے، یعنی زمین، پانی، ہوا، فضا، موسم، وہ سب جدید ٹیکنالوجی کی بے راہ روی کے زیر اثر موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار انسان کے ہاتھوں میں ایسے مہلک ہتھیار آ گئے ہیں کہ اگر وہ چاہے تو چشم زدن میں انسانی معاشرے کے ساتھ ساتھ کرۂ ارض پر بسنے والی ان گنت مخلوق کو بھی نیست و نابود کر دے۔ ستم بالائے ستم یہ کہ اس خودکشی اور قتل کا فیصلہ کرنے والے بھی بیچارے عوام نہیں ہیں، بلکہ وہ چند لوگ یا کوئی مخلوط الحواس فرد ہوگا جو اس وقت پوری دنیا کے نظام کو قابو میں کیے ہوئے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اس وقت کرۂ ارض اور اس کی تمام مخلوق بارود کے ایک ایسے انبار پر بیٹھی ہے جسے ذرا سی چنگاری نارے جہنم میں بدل سکتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا اگر کسی جنگ کے نتیجے میں تباہ نہ بھی ہوئی تو بھی تابکاری کے اثرات ہر حالت میں آنے والے 100-150 سال میں کرۂ ارض پر نمو کے ہر سلسلے کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ انسانی معاشرتی تاریخ میں پہلی بار نہ صرف بقائے نسل انسانی بلکہ کرۂ ارض پر بقائے حیات کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ دور حاضر کے انفرادی، معاشرتی، قومی اور بین الاقوامی مسائل اسی کل کے مختلف اجزاء ہیں۔ زندگی کے دھارے میں اس قدر ہلچل پیدا ہو چکی ہے کہ خواص و عوام یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ فکر و عمل کے موجودہ رویوں میں مثبت تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس احساس کو تقویت دینے میں دور حاضر کی نئی سائنسی معلومات کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔